أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 167 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. اہل کتاب کا ذکر تھا، خاص طور پر یہود کا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اور حضور علیہ السلام کی جو صفات، حضور کی نعتیں جو تورات میں موجود تھیں ان کو چھپا لیا اور جاننے کے باوجود انکار کر دیا. یہ ان کا بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑی گمراہی تھی جس میں وہ مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے. ایک خود راہ راست پہ نہ ہونا اور جان بوجھ کے راہ راست پہ نہ آنا ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی غلطی اور گناہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی حق بات قبول کرنے سے روکنا اور ان کے سامنے حق کو غیر واضح کرنے کی کوشش کرنا اور حق پر پردہ ڈال دینا تاکہ وہ کہیں حق کو تسلیم نہ کر لیں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی اگلا. یعنی آپ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. گویا کہ دوہرا گناہ ہے جو اٹھا رہے ہیں. تو یہود کی یہ صورتحال قرآن نے بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں پہنچے تو یہ سب جان گئے کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور تورات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے متعلق آیات نازل کی تھیں وہ بالکل ان کے لیے سامنے تھیں، واضح تھیں بالکل. لیکن انہوں نے خود بھی قبول نہ کیا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور اپنے بغض، حسد اور عناد کی بنا پر حق کو قبول کرنے سے منحرف ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہے. منافقین جو تھے وہ ان سے پوچھتے، مدینہ کے لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ بتائیں، آپ اہل کتاب ہیں، کیا یہ جو نبی آئے ہیں واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں؟ انکار کر دیتے، نہیں بالکل نہیں. حالانکہ جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود منحرف ہو گئے اور منکر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید کا بیان فرمایا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خود کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی سیدھے رستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے. یعنی ایک تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ گمراہی میں اتنے دور تک جا پہنچے ہیں، اتنے دور نکل گئے کہ اب ان کی واپسی ناممکن ہو چکی. تو اب جب انہوں نے یہ کام کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہے اور دور تک جا پہنچے، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، ظلم کا رستہ اختیار کیا. یعنی یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، شرک کیا جائے، اور کفر پر اپنی زندگی کے ایام صرف کر دیے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی بیٹا بنا لیا جائے، جس طرح کے ان کے عقائد تھے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو پہلی سزا تو ان کی یہاں یہ بیان کی گئی کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ان کو بخشے گا نہیں.
ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی ان کو سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اب جب یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اب اپنے رستے بند کر لیے، اب انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی، اب خود اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں جہاں اب ان کی واپسی ممکن نہیں رہی۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بخشش بھی ان سے ہٹا لی، اپنی نظر کرم بھی ان سے دور کر لی، اور اب یہ اسی طرح ٹامک ٹھوئیاں کھاتے رہیں گے اور گمراہی کے رستے پر ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، ان کو راہ ہدایت نہیں ملے گی۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، ہاں مگر اللہ ان کو جہنم کے رستے پر چلائے گا، ان کو جہنم کا رستہ ملے گا، اور وہ جہنم جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ بس اس رستے پر یہ گامزن ہو گئے، کفر اختیار کیا، لوگوں کو کفر کی تلقین کی، لوگوں کو کفر کی دعوت دی، لوگوں کو ایمان کے رستے سے روکا، گمراہی میں دور تک جا پہنچے۔ اب راہ ہدایت ان کے لیے بند ہو چکی ہے، اور بخشش بھی ان کو نہیں ملے گی، اور راہ راست بھی ان کو نہیں ملے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول حق لے کر آئے تمہارے رب کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ سچے نبی اور رسول ہیں، یہ سچ کا دین لے کے آئے ہیں، سچا دین بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا رستہ بتا رہے ہیں۔ اس لیے ان یہودیوں کو چھوڑو، یہ جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے رستے کو چھوڑو، اور فآمنوا خیر لکم، بس تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ایمان اختیار کرو۔ ان سے نہ پوچھو کہ اہل کتاب بتاؤ تورات میں کیا ہے، تورات میں اس ہستی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، یہ سچ نہیں بتائیں گے، اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا بارہا واقعہ ذکر ہوا، دوسرے پارے میں ہم نے اس وقت پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے، اور اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لے آیا ہوں آپ پر، ابھی آپ میرے ایمان کا اعلان نہ فرمائیں، اب یہودیوں کو بلائیں اور پھر میرے متعلق پوچھیں کہ میں کیسا بندہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، یہودی آ گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو پردے کے پیچھے کر دیا اور پوچھا کہ بتاؤ یہودیوں، اہل یہود عبداللہ بن سلام کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے لکھے عالم، تورات کا علم رکھتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار، اور بڑی صفات بیان کی، بڑی ان کی شان بیان کی، اور جب شانیں بیان کر چکے تو حضرت عبداللہ بن سلام پردے سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے جو کچھ بیان کیا، میں وہ عبداللہ ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ جب انہوں نے یہ سننا تھا تو حضرت عبداللہ بن سلام کے خلاف باتیں شروع کر وہیں اسی موقع پر، اسی مجلس میں، یہ تو بڑا غلط آدمی ہے، یہ تو بڑا برا آدمی ہے، یہ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دیکھیے، یہ ان کی ہٹ درمی ہے کہ اسی موقع پر میرے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اب انہوں نے کیسے پینترا بدلا ہے اور کیسے حق کو قبول کرنے سے بھاگ گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کریم ساری حکمتوں کا مالک ہے، وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے۔ یہ آیات مقدسہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں، ایک تو ہم نے ایمان قبول کرنا ہے، اور ایمان کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کے رستے ہموار کرنے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی، اور لوگوں کو ایمان سے روکنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہمارا جو لوگوں کو ایمان سے روکے اور مسلمان ہونے سے منع کرے، وہ گویا کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں بھی ہمارے لیے درست عمل نہیں ہے۔ ایک تو زبان سے ہم کہتے ہیں نا جی، لوگوں کو منع کرتے ہیں، یعنی ہم زبان سے منع نہیں کرتے،
لیکن ہمارے عمل اگر کوئی کافر دیکھے، اگر کوئی غیر مسلم دیکھے، تو کیا وہ ہمارے عمل دیکھ کر اسلام کو پسند کرے گا؟ کیا وہ اسلام کی طرف راغب ہوگا، مائل ہوگا، یا اسلام سے متنفر ہوگا؟ ہمیں یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ کیا ہمارے اعمال اور ہمارے کام آج جو ہم کر رہے ہیں بحیثیت مسلمان، ایک غیر مسلم اس کو دیکھے تو کیا وہ اس پر خوش ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں اور اتنے اچھے عمل کر رہے ہیں؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ تو ایک تو کسی کو اپنے زبان سے ایمان سے منع کرنا ہے، ایک ہمارے اعمال ہیں کہ جو کسی کو اسلام کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ، ظلم، ناجائز مال ہتھیانے کے طریقے، رشوت وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ طریقے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ اور بارہا اس بات کی ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، پچھلے دنوں ایک اسمبلی کا ہمارا ایک ممبر قومی اسمبلی کا، اس نے علی اعلان کہا، رمضان المبارک کے ایام تھے، تو اس نے اپنا بیان کرتے ہوئے یہ بات کی۔ اس نے کہا کہ میرے یہ پارلیمنٹیرین میرے بھائی ایم این ایز مجھے کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام قبول کروائیں، جنہوں نے رمضان کے دنوں میں مہنگائی کو کہاں تک پہنچا دیا ہے، جو رمضان کے دنوں میں فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، جو رمضان کے مہینوں کے اندر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، رمضان کے مہینوں میں مصنوعی طور پر مہنگائی کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو پہلے مسلمان کریں۔ یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے، شرم والی بات ہے کہ مسلمان اپنے عمل سے کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے کی بجائے اسلام سے دور کر رہا، تو ہمیں بھی اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔